قرآن کی لذت سنی، قرآن کی مٹھاس اتنی گہری تھی، یہ شیریں انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جب قرآن پاک پڑھا کرتے کفار کان لگا کر سنا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے واللہ یہ کلام با کمال ہے، اس جیسا کلام کائنات میں ہو نہیں سکتا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ، عرب لوگ یہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، شاعری کا مقابلہ ہوتا، اس شاعری کے میدان کو لے کر کے خانہ کعبہ میں آ جاتے اور اپنی اشعار کو، اپنی عبادتوں کو، فصاحت و بلاغت کے اتنے فصیح کلمات کو یہ بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے، مسجع کر دیتے اور اعلان کیا جاتا ہے کوئی اس کلام کے مقابلے میں کلام لے کر کے آنے والا، ہے کوئی اس کلام کے مقابلے میں قرآن لے کر کے آنے والا۔ جتنے شاعر آتے ان کے کلام کا آپس میں رد ہو جاتا اور جو مقابلہ لے کر کے آنے والے آتے وہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرانے والے ہوا کرتے تھے، جو اس مقابلے کو جیتا کرتے تھے، جو اس کے مد مقابل کے جواب دیا کرتے تھے۔ وہ گرانا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرانا ہوا کرتا تھا۔ جب اسلام کا قرآن نازل ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، جب قرآن آ چکا، پھر جب یہ مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنی فصیح و بلیغ عبارات کو، ان فصیح و بلیغ اشعار کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ پھر اعلان ہوا ہے کوئی جو آج ان اشعار کے مقابلے میں کلام لے کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا، اے صحابہ آج قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر لے جاؤ اور خانہ کعبہ پہ آویزہ کر دی جائے، اس پہ لکھا جائے کہ ہے کوئی جو آج اس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام لے کر کے آئے۔ وہ عبارت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے خانہ کعبہ پر آویزہ کر دی، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اور اعلان ہوا کہ ہے کوئی جو اس فصیح و بلیغ کلام کے مرتبے میں اپنا کلام لے کر کے آئے۔ ہاں یاد رکھیے گا کہ یہ شعر ہوتا ہے، دو کی صورت میں ہوتا ہے، ربائی ہوتی ہے، چار کی صورت میں ہوتی ہے، اور یہ صرف 3 لائنیں تھی، ایک شعر تھا اور ایک لائن زیادہ تھی۔ اب مقابلے کا نہیں کہا گیا، کہاں مقابلہ نہیں کرتے، ہم فقط یہ کہتے ہیں ہے کوئی جو آج ان 3 اشعار کو 4 اشعار میں بدل کے ربائی پوری کرتے۔ اب جو بھی آتا اس کلام کو دیکھتا، انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ جب یہ کلام کہا جاتا سارے آتے اس کلام کو دیکھتے، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ پڑھتے تو دبے منہ پیچھے چلے جاتے، انہی قدموں پہ پلٹ جاتے، کہا اس کلام کا جواب نہیں ہے۔ اب عرب میں جو سب سے فصیح گرانا مانا جاتا تھا، جو شاعری کے مقابلے میں پہلے نمبر پہ آنے والا گرانا تھا، وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرانا تھا۔ جب اس کلام نے آ کر کے ان لوگوں نے اس کلام کو پڑھا، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اب یہ گرانا خاموش رہنے والا گرانا نہیں تھا، تو اس کلام والوں نے نیچے آخر پہ ایک لائن لگائی اور لکھ دیا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ کلام بندے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن اتنی تاثیر والا قرآن تھا۔